الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. حضرات، آج کی اس تقریب میں آپ کے سامنے جلوہ گر ہوا اور جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں بہت ہی بہترین، اور وہ موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب احمد مجتبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. حضرات، اگر ایک میزان لیا جائے اور اس میزان کے ایک پلڑے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق و ایمان رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پہ صحابہ کرام، ولیان اعظام، ان سب کا ایمان محبت رکھی جائے، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان و محبت زیادہ ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق حضور سے کتنا زیادہ ہے. جنگ تبوک کا واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے آقا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جنگ تبوک کا اعلان فرمایا. صحابہ کرام سے فرمایا کہ جنگ تبوک کے لیے سبھی حضرات، سبھی صحابہ کرام اپنے اپنے گھر سے جتنا مال ہو سکے لائیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی مالی حالت اچھی تھی، میرے گھر کی مالی حالت اچھی تھی، لیکن ابو بکر کے گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جنگ تبوک کے لیے. اب باری آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی مالی حالت اچھی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی باری آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بوریے کا کرتا پہنا، ننگے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چپکے سے آہستہ سے جو مال تھا حضور کے سامنے حاضر کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تب حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر سامنے آؤ، یا ابو بکر تم سامنے آؤ. تب حضور فرماتے ہیں، حضور پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم گھر کچھ مال باقی چھوڑ کر بھی آئے ہو یا نہیں؟ حضور پوچھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا ابو بکر تم گھر کچھ مال چھوڑ کر بھی آئے ہو یا نہیں؟ جواب سننے کے لائق ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑایا. اور اس کو دیکھ کے علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس. پروانے کو شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے. یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ترمذی کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں میرے آقا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کے صحابہ کرام سے پوچھتے گئے اے صحابہ آج آپ میں سے روزہ کس نے رکھا گیا؟ اے صحابہ آج آپ میں سے روزہ کس نے رکھا گیا؟ ادھر حضرت ابو بکر صدیق بھی گوتے گئے، حضرت عمر بھی گوتے گئے اور باقی صحابہ کرام بھی گوتے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے گئے اے صحابہ آج آپ میں سے روزہ کس نے رکھا گیا؟ سبھی صحابہ کرام چپ ہوتے گئے۔ تب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے اگر کوئی یہ سوچ کر چپ گیا، اگر کوئی یہ سوچ کر چپ گیا کہ میں اپنے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے اعمال کو چھپا کر کرنا چاہتا ہوں، تو میں محمد یہ کہتا ہوں کہ وہ بتائے کہ آج روزہ کس نے رکھا گیا؟ تب حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے گئے، فرماتے گئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں نے روزہ رکھا گیا۔ حضور پھر سے پوچھتے گئے کہ اے صحابہ کرام، اے صحابہ آج آپ میں سے کسی نے بیمار کی تیاگداری یعنی کہ کسی نے کسی بیمار کا پتہ کیا گیا کہ نہیں؟ کوئی کسی بیمار کا پتہ کرنے گیا تھا نہیں؟ فجر کا وقت گیا، فجر کی نماز سے فارغ ہو کے حضور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے کسی بیمار کی تیاگداری کیا؟ حضرت عمر بھی وہیں موجود ہوتے گئے۔ حضرت عمر فرماتے گئے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابھی فجر کی نماز ہوئی گیا، فجر کے بعد اب جائیں گے اور اب کسی بیمار کی تیاگداری بھی کر لیتے گئے۔ حضور فرماتے گئے نہیں اے عمر تو چپ، اے عمر تو چپ۔ تب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ اکرام سبھی چپ ہوتے ہیں۔ حضور پھر سے فرماتے گئے کہ جو یہ سوچ کے چپ گئے کہ میں اپنے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، وہ بولے میں محمد یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ بولے کہ آج کسی نے کسی بیمار کی تیاگداری کی ہے کہ نہیں؟ پھر سے ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھاتے گئے، فرماتے گئے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے آقا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے گئے کہ یا رسول اللہ آج صبح میں جلدی اٹھا تھا کیونکہ میرا ایک دوست ہے جو رات کو جلدی سو جاتا گیا، وہ چاہے کتنا بھی بیمار ہو لیکن پھر بھی تہجد کے وقت ضرور اٹھتا گیا۔ میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں لیکن وہ تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے، اس لیے آج میں جلدی اٹھا تھا اور اس کی تیاگداری یعنی کہ اس بیمار کا پتہ کر کے پھر فجر کی نماز کے لیے آ گیا ہوں۔ حضور پھر سے پوچھتے گئے کہ اے صحابہ آج آپ میں سے کسی نے صدقہ کیا گیا؟ تب حضرت عمر بھی ادھر موجود ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے گئے یا رسول اللہ آج رات کو میں نے صدقہ کیا تھا۔ حضور فرماتے گئے نہیں رات کو نہیں، آج کی بات کر رہا ہوں، آج کسی نے صدقہ کیا گیا کہ نہیں؟ تب سبھی صحابہ چپ ہوتے ہیں۔ پھر سے حضور فرماتے ہیں جو یہ سوچ کے چپ گئے کہ میں اپنے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی بولے، وہ یہ بولے کہ آج کسی نے صدقہ کیا گیا کہ نہیں؟ تب حضرت ابو بکر صدیق پھر سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتے گئے یا رسول اللہ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا پوتا صبح جلدی اٹھا تھا بھوک کی وجہ سے اور میں بھی جلدی اٹھ گیا اور میں نے اس کی دادی کو کہا یعنی کہ اپنی زوجہ کو کہا کہ میرے اس پوتے کے لیے 2 روٹیاں بنا دے۔ اس نے 2 روٹیاں بنائی اور اس کی روٹیاں بنانے کے بعد جب وہ کھانے لگا، بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک روٹی کھا لی دوسری ہاتھ میں تھی، بچوں کی عادت ہوتی ہے روٹی ہاتھ میں، دوسری روٹی ہاتھ میں تھی۔ تب دروازے پہ دستک دی، کسی مسکین نے دستک دی، فرمانے لگا کہ رات سے بھوکا ہوں، رات سے کچھ کھایا نہیں ہے، رات سے بھوکا ہوں، مدد کر دیجئے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چھوٹے پوتے کے ہاتھ سے وہ روٹی لے کر اس مسکین کو دے دی۔ حضرت عمر فرماتے کہ پہلے تو میں خوش تھا لیکن جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو فرما گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے ابو بکر تم یہ
سوچ نہیں رہے، تم یہ پوچھ نہیں رہے کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں. حضور فرماتے گئے کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا گیا کہ جنت میں حاجیوں کے لیے الگ دروازہ، سخیوں کے لیے الگ دروازہ، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ، لیکن اے صدیق، اے ابو بکر صدیق، تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے دروازے کھول دیے گئے. اور اللہ فرماتا گیا کہ اے صدیق، اے ابو بکر صدیق، تم جس میں سے چاہو گزر سکتے ہو. یہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرات اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا عشق و محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنے الفاظوں کو سمیٹتے ہوئے اگر کہنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سے اللہ سبحانہ وتعالی معاف عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.